بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نصرت بخاری صاحب نے ایک مجلس کے دوران معروف خطیب آصف رضا علوی صاحب کے بارے میں یہ جملہ کہا کہ آصف رضا علوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ بھاگ گئے ہیں، آپ بھاگے بھی ہیں تو لندن بھاگے ہیں، آپ کو قم یا نجف میں جانا چاہیے تھا۔ تو اس سے ایک سوشل میڈیا پہ نئی بحث شروع ہو گئی ہے اور ایک نئی گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی مجلس میں مولانا نصرت بخاری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ حق کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، حق کہنا چاہیے۔ یہی تقریر، یہی گفتگو تو علامہ آصف رضا علوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنی تقریروں میں، حق کہنا چاہیے، حق سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا مولانا نصرت بخاری صاحب سے کہ برائے مہربانی تبلیغ کرنی ہے تو دین میں جبر نہیں ہے۔ تبلیغ یہ تازیانوں سے یا اس تلخ جملوں سے کرنے، آپ سمجھتے ہیں کہ آصف رضا علوی صاحب کے چاہنے والے، ان کی تقریریں سننے والے پاکستان میں ایک کافی تعداد موجود ہے ان کے چاہنے والوں کی، تو آپ ان کو مخاطب کر رہے ہیں اس انداز سے کہ ان کے جو فالورز ہیں وہ کیا اس طرح سے تبلیغ ہوگی ان کے ساتھ؟ تو یہ تھوڑا سا اس کو پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے۔ پہلی تو بات تو یہ ہے، اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ آپ یہ عالمی سازش جو چل رہی ہے یہ پاکستان ایک شیعہ نے بنایا تھا، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں آپس میں پیار محبت سے اس انداز سے اس پاکستان میں رہنا ہے کہ ہمیں محبتوں کو جو ہے وہ پروان چڑھانا ہے، نفرتوں سے بچنا ہے ہمیں، تاکہ یہ پاکستان کی انشاءاللہ العزیز شیعہ ہی حفاظت کریں۔ اور وہ جملے آیت اللہ شیخ محسن نجفی صاحب نے جو کہا اپنے اسلام آباد میں علماء ذاکرین کانفرنس میں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مخاطب کرتے ہوئے حکومت کو کہ آپ نے آصف رضا علوی کو بھیجا باہر، اور پھر بعد میں بہرحال آصف رضا علوی صاحب کا وہ کھلا خط آیا جس میں انہوں نے بھی تنقید کی۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ شیخ محسن نجفی صاحب کے پیج پر اس کا تردیدی بیان بھی آ گیا اس معاملے۔ تو یہ ایک خوش آئندہ اقدام ہے بزرگان کی طرف سے۔ اس علماء و ذاکرین جو کانفرنس تھی، اس میں ایک نصیحت کی گئی تمام عالم تشیع کو، مومنین کو، کہ برائے مہربانی اپنے ممبر سے محبتوں کو آپ پروان چڑھائیں۔ اب حالات پاکستان کے یہ چل رہے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ وطن عزیز پاکستان میں امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگ گئے۔ اب یہ غیرت انسانی کا تقاضا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے کہ امیر یزید، اب بجائے اس کے، ٹھیک ہے اہل تشیع کی طرف سے بھی اس کا ایک رد عمل آیا، لیکن ایک جی ٹی وی چینل ہے اس پر جو اہل سنت کے ایک معروف عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب نے کمال کر دیا اس میں، اس ٹاک شو میں انہوں نے کہا میں امیر یزید زندہ باد کہنے، میں یزید پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں اور امیر یزید کہنے والوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ کل بھی مرد آباد تھا، وہ آج بھی مرد آباد ہے، وہ قیامت تک مرد آباد رہے۔ تو کمال گفتگو تھی، یعنی یہ ہے محبت نا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت۔ اور اس کا یہ مطلب ہے ہم اپنے عقائد کو ہی چھوڑ دیں گے، اپنے جو معاملات ہیں۔ یزید وہ شخص ہے کہ جس نے روضہ رسول کی توہین کی، 3 دن تک وہاں گھوڑے باندھے گئے روضہ رسول پہ، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے۔ اور مدینے میں مسلمان عورتوں کی آبروزی، ان کی پامالی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ تو یہ اب اور اہل بیت اطہار وہ اس کو تو چھوڑ دیں، جو
جو کربلا میں ہوا، جو نواسہ رسول کے ساتھ، باقی معاملات آپ دیکھیں تو ایسے شخص یہ مردہ باد تھا، مردہ باد رہے گا یزید قیامت تک، اور اس کی حفاظت کرنے والے وہ انشاءاللہ العزیز کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہرکیف ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، پاکستان کے رہنے والے آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں، ہمیں پاکستان کا امن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔